للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم اعز الاسلام بعمرین، بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام احباب شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے مدرسہ حاضہ مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت مولانا عامر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس عظیم مجلس کے اندر مدعو کیا، اور پھر یہاں کے جتنے اساتذہ کرام ہیں اور جتنے بچوں نے یہاں تعلیم حاصل کی، ان کے والدین ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرف گمراہی ہے، نئے سے نئے فتنے روز سر اٹھا رہے ہیں، اس پرفتن دور کے اندر آپ کو اللہ جل جلالہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو مسجد کی زینت بنایا ہے۔ موقع تو اسی بات کا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کے فضائل پہ بات کروں، طلباء کے فضائل پہ بات کروں، علم دین کے فضائل پہ بات کروں، لیکن حضرت نے مجھے حکم دیا کہ چونکہ محرم الحرام کی ابتدا ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہے، اور اسلامی سال کی ابتدائی تاریخ میں خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی صحبت یافتہ تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کے تمام صحابہ عادل تھے۔ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ حق پر تھے، اور تمام کے تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے ساتھی تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک صحابی کی بھی عزت، اس کی آبرو، اس کی ناموس، اس پر ڈاکہ ڈالنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ گویا ہمارے ایمان کے لیے کسوٹی ہے، ہم اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیں تو ترازو ہے صحابہ کا ایمان، کہ ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کس نہج پہ ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کس نہج پہ تھا۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگے ہوئے ہیں،
حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان میں سے کون افضل ہے؟ چونکہ زین العابدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اس نے یہ خیال کیا ہوگا کہ ان کی رائے علی کی طرف ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں ان کی عظمت تمہارے سامنے بیان کروں یا دکھا دوں؟ تو انہوں نے کہا، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی کہ موت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر عدل و انصاف قائم کیا۔ ایک مرتبہ آپ رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، کہا کہ کوئی بات نہیں، بچے روتے رہتے ہیں، چلے گئے۔ پھر ادھر کو گزر ہوا تو پھر بچہ رو رہا تھا، تیسری مرتبہ پھر رو رہا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ پوچھا اس کی والدہ نہیں ہے جو اس کو دودھ پلائے؟ والدہ بھی ہے، پھر دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین نے بچوں کا جو وظیفہ مقرر کیا ہے وہ دودھ چھوڑنے کے بعد مقرر کیا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے دوسری خوراک پہ لگ جائے، بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے ماں اس کو وقت سے پہلے، ابھی 2 سال کا نہیں ہوا بچہ، دودھ چھڑانا چاہتی ہے تاکہ بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ عمر ابن خطاب نے اپنے آپ کو مخاطب کیا اور فرمایا، ہائے عمر، تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا، اور قانون بدل دیا۔ کہا کہ آج کے بعد بچوں کو دودھ چھڑانے کے بعد وظیفہ نہیں، بلکہ جو بچہ پیدا ہو جائے گا اسی دن سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا اس کے لیے۔ یہ انصاف نہیں۔ ایک مرتبہ بازار میں گئے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص مانگ رہا ہے، اسے بلایا، پوچھا کیوں مانگ رہے ہو، کون ہو تم؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ کہا تجھے بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے مجھے۔ تیرا گزر اس سے نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے، پھر کیوں مانگتا ہے لوگوں سے؟ اس نے کہا کہ سال کے بعد میرے مسلمانوں کو جزیہ دینا ہوتا ہے اور ابھی وقت برابر ہونے کو ہے، میرے پاس جزیے کی رقم نہیں، اس لیے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے دوستوں سے کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ جب جوانی میں یہ جوان ہے اور کمائے ہم اس سے لیں، اور بوڑھا ہو جائے تو لوگوں سے سوال کرے، حالانکہ یہودی ہے۔ آ کے قانون بدل دیا کہ آج کے بعد جو کافر بھی بوڑھا ہو جائے، کمانے کے قابل نہ رہے، اس سے جزیہ اور ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری صحابی تھے، جرت مند، شجاعت، دلیری اور بہادری۔ آج کفر 1450 سال گزرنے کے بعد بھی عمر کے نام سے ڈرتا ہے۔ ایک دبدبا تھا، اللہ نے ایک شان دی ہوئی تھی۔ صحابہ جب ہجرت کا وقت آیا تو یوں خفیہ طور پہ ہجرت کرنے لگے، کیونکہ کفار کو پتہ چلتا تو پکڑ کے سزا دیتے تھے۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب ہجرت کا وقت آیا، سواری پر سوار ہوئے، تلوار میان سے نکالی اور کفار کے جتھوں میں ایک ایک میں اعلان کیا کہ آج جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آج عمر ہجرت کرنے والا ہے، نکل کے حرم سے عمر کا مقابلہ کرو۔ یعنی ایک کافر کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ عمر کا راستہ روکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ایسا دبدبا، ایسا روب، ایسی شجاعت اور بہادری اللہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ لیکن اس کے باوجود تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عاجزی اور انکساری اس قدر تھی کہ یوں مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہوتے اور اینٹ ان کا سرانہ ہوتی۔ بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، کوئی تخت نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، یوں ایسے جیسے ایک مسافر اپنا وقت گزارتا ہے۔ اور کبھی کبھی محراب میں بیٹھ جاتے اور اپنی داڑھی ہاتھ میں لیتے
اور روتے تھے اور فرماتے تھے کہ عمر سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت کم ہے۔ سفر سے مراد آخرت کا سفر، توشے سے مراد نیک عمل۔ حالانکہ ان کے پاس کون سے نیک عمل کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود خوف خدا اس قدر تھا کہ اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے، حساب کتاب کے دن سے ڈرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے۔ ایسا تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ اور آج غیر کی یہ سازش ہے، غیر یہ چاہتا ہے، کفر یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے تاکہ اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے، جس عمارت کی بنیادیں کمزور ہو جائیں، کھوکھلی ہو جائیں، اس عمارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہماری بنیاد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ تو کفر کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، کبھی عمر ابن خطاب پر، کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کبھی عشرہ مبشرہ پر۔ تو یہ اس لیے تاکہ جب لوگوں کا اعتماد صحابہ سے ختم ہو جائے تو قرآن سے خود بخود اعتماد ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن ہم تک صحابہ کے وسیلے سے، واسطے سے پہنچا ہے۔ اسلام صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو چمن میں بہار آئی۔ صحابہ نے خون دیا ہے تو آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، آج ہمارے بچے قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر صحابہ قربانی نہ کرتے تو دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کفر کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان بنیادوں کو کمزور کرے تاکہ اسلام پر اعتماد باقی نہ رہے، قرآن پر اعتماد باقی نہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد باقی نہ رہے مسلمانوں کا، پھر کہاں کا دین باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کی اس مجلس میں آپ سب سے گزارش کہ آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو لائیں۔ صحابہ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی ہے، قدم بہ قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے ہیں۔ آج ہم بھی عزم کریں وہی جذبہ جو صحابہ کے سینوں میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع کا، وہی جذبہ آج ہر مسلمان کے سینے میں پیدا ہو جائے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ کی طرز زندگی پر ہماری زندگیاں آ جائیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مبارک محفل جس میں آپ آئے، یہ قرآن والوں کی محفل ہے، اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کی بھی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے قیمتی صحائف ہوں گے، لیکن جس صفحے پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی آپ کو ملے، آپ اس کو ادب سے اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کو پاکیزہ اور بلند جگہ پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ کاغذ بظاہر اس کی دنیاوی اعتبار سے قیمت نہ ہوگی، لیکن اس کی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے تو اللہ نے اس کاغذ کو بلندیاں عطا کر دی ہیں۔ تو اسی طرح جس بندے کی نسبت، جس بچے کی نسبت، جس شخص کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ گویا اب اس محفل کے اندر سب سے بہترین لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اللہ پاک ان کی کاوش اور محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ انہی ننھے منھے پھولوں کو پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم کی توفیق